وافق کہاں ہے زمانہ ابھی ہماری اڑان سے، وافق کہاں ہے زمانہ ابھی ہماری اڑان سے، وہ اور تھے جو ہار گئے آسمان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، محترم عزیز ساتھیوں اور پیاری بچیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پورے امت محمدیہ کو، مجھے آپ کو سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہتے تو بہت ہیں مگر عمل سے خالی ہیں، کہنے سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کل کا تو زمانہ کچھ ایسا آ چکا ہے، کہتے ہیں بھائی نہ جانے کیسے لوگ ہیں یہاں کے، نہ جانے کیسے لوگ ہیں یہاں کے اور کیا گفتگو ہے ان کی، جنہیں برسوں سکھایا ہم نے آداب بندگی، آج وہی ہم سے کہتے ہیں کہ تو کون ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج تو وہ ہے کہ جس کو آپ جو ہے راستہ دکھائیں گے وہی آپ کے راستے میں جو ہے دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ زمانہ آ چکا ہے، اگر آپ کسی بھی اچھے کام کو کریں، کسی بھی نیک کام کو کریں، کسی غریب کی مدد کریں یا ایکس بائی زیڈ کوئی بھی جو ہے اچھا عمل کریں، تو آپ یہ سوچ کے ضرور کریں کہ بھائی یہ کرنے کے بعد مجھ کو جو ہے صرف اور صرف برائی ملنی ہے اور کچھ نہیں جو ہے۔ کس طرح کی ذہنیت بن چکی ہے لوگوں کی جو ہے، کسی کو اگر جو ہے اس کی بھلائی کے لیے سمجھاؤ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں ان کو کیا لالچ ہے، کیا ان کا مجھ سے مطلب ہے، اور سمجھ لیجئے کسی کے ساتھ ضرورت پڑنے پہ ہم نے اگر کسی کو، ہماری بہت اچھی دوستی ہے اور ہم نے اس کو پیسہ دے دیا، بس ہم سے کیا غلطی ہوئی کہ اس نے پریشانی بتائی کہ صاحب مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے، آپ ادھار دے دیجئے، بس ہم نے اس کو پیسہ ادھار دے دیا، یعنی اس کی ضرورت پہ کام آ گئے اور اس کے برے وقت میں اس کا سہارا بن کے کھڑے ہو گئے۔ بس یہی قصور تھا ہمارا جو ہے، اور اس کے بعد میں جو ہے پھر دشمنی پیدا ہو گئی، وہ جو دوستی تھی وہ پھر دشمنی میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ پیسے مانگے ہم نے، وہ برا مان گئے جو ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ جو لین دین والا مسئلہ ہے، دینا لینا جو ہے، اس کو قطعی بند کر دیجئے۔ پیسہ جو ہے وہ ایک طرح سے محبت کی کینچی ہے، اس کے پروں کو کترتی ہے جو ہے۔ کوئی بھی کتنا بھی خاص دوست ہو، عزیز ہو، رشتہ دار ہو، اگر وہ آپ سے پیسہ ادھار مانگتا ہے تو آپ اس سے یوں ہاتھ جوڑ لیجئے کہ بھائی ہم کو معاف کر دیجئے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تعلقات ہمیشہ برقرار رہیں گے، کبھی جو ہے بگڑیں گے نہیں جو ہے۔ اور اگر آپ نے پیسہ دینے کی غلطی کی تو وہ پھر بگڑ جائیں گے جو ہے۔ ایک آدمی بزنس کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، مان لیجئے کہ ہم دکان ہے آپ کی یا میری جو ہے، ہم دکاندار ہیں، دکان کرتے ہیں، تو ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں جاتے ہیں جو ہے۔ اب کسی کسٹمر نے ہم سے کہا کہ بھائی ہم کو سامان جو ادھار دے دیجئے، اگر ہم نے اس وقت جو ہے 2 منٹ کی برائی لے لی کہ بھائی معافی چاہتے ہیں، بھائی ہم نہیں دے پائیں گے، تو تعلقات بھی برقرار رہیں گے، سلام دعا میں بھی فرق نہیں آئے گا، اور وہ کسٹمر آپ کی دکان پہ آتا جاتا رہے گا۔ اور اگر آپ نے اس کو سامان دے دیا ادھار جو ہے، تو پھر جو ہے وہ آپ کا گراہک بھی گیا، اور پلس جو ہے اگر آپ پیسہ ایسا مانگتے ہیں تو پھر ایک دشمنی پیدا ہو گئی جو ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس قوم کی بچیاں جو ہے بے حیا ہو جاتی ہیں اور نوجوان بے شرم ہو جاتے ہیں اور تاجر جو ہے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ظالم بادشاہ کے حوالے کر دیتے ہیں، جو نہ تو چھوٹوں پر رحم کھاتا ہے اور نہ ہی بڑوں کی عزت کرتا ہے۔ بھائی ناپ تول کا بھی معاملہ بڑا خراب چل رہا ہے۔ میری وائف ہیں، اکثر میں ان کے لیے سیب لے کے آتا ہوں، وہ ڈائبٹیز کی پیشنٹ ہیں،
تو یہ سمجھ لیجیے اس نے جتنے پیسے بولتا ہے میں اتنے پیسے دیتا ہوں، لیکن تھوڑا میں جو ہے مس گائیڈ ہوتا ہوں تو میں دوسری دکان پر تول لیتا ہوں ان کو جو ہے۔ جب تولتا ہوں تو اکثر جو ہے ایسا ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ مال جو ہے پیسوں کے بدلے میں پورا ملا ہے، ورنہ زیادہ تر بھائی جو ہے وہ کم بیٹھتا ہے، 100 گرام کم ہو، 150 گرام کم ہو۔ ایک فروٹ والے سے میں ریگولر سیب لیتا تھا تو اور اکثر جو ہے میں تولا کرتا تھا تو وہ کم ہوتے تھے، میں نے 1 کلو لیے تو 1 کلو ہیں، یعنی 200 گرام 250 گرام۔ اب ایک سیب نہیں ہوتا، 200-250 گرام سے زیادہ کا ہوتا ہے۔ میں اس سے لیتا رہا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ بولا صاحب بہت اچھے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ پہ قرضہ وغیرہ تو نہیں ہے؟ بولا نہیں صاحب مجھ پہ کوئی قرضہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ اپنی روزی پہ بیٹھے ہیں، اللہ کو حاصل ناصل کر کے آپ سچ بتائیے مجھے جو ہے، آپ کو قسم دلاتا ہوں میں اللہ اور اس کے رسول کی۔ تب اس نے بتایا کہ صاحب میں کتنا بھی کما لوں جو ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ حالات یہ ہیں کہ منڈی کا جو ہے اتنا قرضہ ہے میرے اوپر کہ گھر کے برتن بھی بیچ دوں گا تو ادا نہیں کر پاؤں گا جو ہے، اور کوئی نہ کوئی گھر میں بیماری رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے اور تنگی رہتی ہے، جبکہ میں جو ہے لوگ شام تک سیب بیچتے ہیں اور میں رات کو 10-10 11-11 بجے تک بیٹھتا ہوں۔ تب میں نے اس سے کہا، میں نے کہا دیکھو میرے بھائی برا مت ماننا، اللہ نے جو برکت رکھی ہے وہ حق حلال میں رکھی ہے۔ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ نیکی کی طرف ہے، برائی کی طرف کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ کا۔ تو میں نے کہا دیکھیے میں اکثر آپ سے سیب لیتا ہوں اور وہ کم ہوتے ہیں، میں نے اسی سے 1 کلو سیب تلوائے، اس وقت اس نے مجھے تول کے دیے، میں اس کو ہاتھ پکڑ کے لے گیا برابر والی ٹھیلی پہ، میں نے وہاں تولے تو وہ 150-200 گرام کم بیٹھے۔ تو میں نے کہا دیکھ لیجئے آپ کی جو ہے بے برکتی کی وجہ یہ ہے صرف جو ہے، اور دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا اب تک آپ نے جو بھی گناہ کیے کان پکڑیے، اللہ سے توبہ کیجئے اور نماز کی پابندی کیجئے۔ میں جانتا ہوں آپ دکاندار ہیں نہیں کر پائیں گے، لیکن آپ وقت بے وقت نماز پڑھ لیا کریں۔ صبح جب آپ نکلے تو فجر گھر سے پڑھ کے نکلیں اگر مسجد میں نہیں جا سکتے۔ اور میں نے اس کو طریقہ بتایا، میں نے کہا بھائی سنت طریقے سے نکلیے، آپ جب گھر سے نکلیں الٹے پیر سے باہر نکلیے، سلام کریے اور جو ہے چھوٹی سی دعا ہے اس کو جو ہے آپ پڑھ لیجئے۔ اور میں نے کہا آپ اس پہ عمل کیجئے، اس میں کچھ آپ کا خرچ نہیں ہو رہا، مال پورا دیجئے لوگوں کو، 1 گرام کم نہیں ہونا چاہیے، کوشش کریے 1 گرام زیادہ دیں۔ کچھ مہینے گزرے جو ہے اس کے بعد میں اس سے ملا جو ہے، میں نے اس کے حالات پوچھے جو ہے تو اس نے مجھے بتایا، ایک دم بیچارہ جو ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا غریب آدمی میرے سامنے، اور بولا صاحب آپ نے مجھے کیا راستہ دکھایا ہے، آج اللہ کا شکر ہے جو مجھ پر قرضہ تھا میں نے تھوڑا تھوڑا وہ بھی ادا کر دیا، اور الحمدللہ گھر میں بڑی خوشحالی ہے اور بہت اچھے دن گزر رہے ہیں، اور میں 1-2 گرام زیادہ ہی سامان دیتا ہوں۔ میں نے کہا بس اس پہ عمل کیجئے جو ہے۔ تو دوستوں محترم عزیز ساتھیوں، آج کل ناپ تول میں پیسے پورے لینا کم دینا، مکان لوگ فلیٹ بنا بنا کے دکھاتے ہیں بڑے اچھے عالیشان جو ہے، اور جب دیتے ہیں تو مال مٹیریل کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے سارے معاملوں میں گھپلے بازی چل رہی ہے، یہاں تک بیاہ شادیوں میں اتنی گھپلے بازی چل رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بہت ہی زیادہ جو ہے یہ سمجھ لیجیے کہ اندھیر نگری چوپٹ رات جو ہے دنیا میں جو ہے لوٹ مچی ہوئی ہے۔ ایک بڑے بوڑھوں کی کہناوت ہے کہ بھئی شادی کے دام اور آندھی کے آم جو ہے آدمی گن نہیں پاتا ہے، تو اسی طرح سے دونوں ہاتھوں سے جو ہے لوٹ مچی ہوئی ہے دنیا میں جو ہے۔ آدمی اس چیز کو بھولے ہوئے ہے کہ بھئی ہم کو جو ہے مرنا ہے۔ کل کی بات ہے، ہمارے تھوڑا پاس میں مارکیٹ ہے بالکل جو ہے، تو ہم صبح ڈیوٹی پہ گئے تھے، جس دکان سے ہم تھوڑا راشن واشن لیتے ہیں، وہ صاحب ماشاءاللہ اچھے خاصے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں ڈیوٹی پہ سے واپس آیا تو وہاں پہ جو ہے کچھ شامیانہ لگا ہوا تھا، کرسیاں پڑی تھیں اور بڑی بھیڑ لگ رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا وہاں رک کے بھائی کیا بات ہے آخر؟ تو بولے صاحب وہ انتقال ہو گیا۔ ارے بھائی میں نے کہا صبح گیا تھا میں، اچھے خاصے بیٹھے ہوئے تھے الحمدللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ، بھائی کیا ہو گیا؟ بولے صاحب وہ اچانک ختم ہو گئے جو ہے۔
تو یہ انسان کی زندگی ہے دوستو. ایک پانی کا بلبلا ہوتا ہے نا, بلبلا آپ نے دیکھا ہوگا پانی کے اندر جو ہے وہ بلبلا اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے, لیکن وہ کب خشک ہو جاتا ہے اور وہ دکھائی نہیں دیتا جو ہے. ہمارے ایک دوست ہیں اوم پرکاش جی, یہاں سرکاری کالونی میں رہتے ہیں, ینگ آدمی تھے. اچھا, اکثر وہ کھانا کھا کے پارک میں ٹہلتے تھے, اور کچھ مہینے پہلے کی بات ہے, کھانا کھا کے شام میں ٹہل رہے تھے. ٹہلتے ٹہلتے وہ گرے, گھر والے بھاگے, انہیں اٹھایا, تب تک وہ دم توڑ چکے تھے. اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے محبوب, مانگ لے جتنی جی چاہے, میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. 1000 برس ہو یا 2000 برس ہو, میں تجھے دے دوں گا عمر, کوئی مشکل نہیں ہے. جس سے جی چاہے دل لگا لے, جس سے جی چاہے پیار کر, مگر میرے محبوب اس بات کو یاد رکھ کہ ایک دن جدا ہونا ہے, جدا ہونا ہے, جدا ہونا ہے. دوستو, سدا بہار نہ تو کوئی چیز تھی اور نہ ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی جو ہے. سدا بہار صرف اللہ کی ذات تھی, اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات ہی رہے گی. یہ دنیا فنا ہو جائے گی, پھر بھی وہ رہے گا باقی جو ہے. تو دوستو, ہم کم سے کم جو ہے انسان ہیں. اگر ہم اس طرح کی حرکتیں کریں لوٹا ماری والی, تو ہے کوئی عقل میں آنے والی بات جو ہے. پھر جانور میں اور ہم میں بھائی کیا فرق رہا بتائیے آپ. ہماری حرکتیں تو دکھنے میں تو ہم انسان لگتے ہیں, لیکن حرکتیں جو ہے وہ جانوروں والی ہیں ہمارے اندر. تو اپنے آپ کو دوستو اس سے بچائیے جو ہے. آپ ایک انسان ہیں, اور سب سے بڑی آج کل یہ مار چل رہی ہے کہ لوگ امت کو فرقوں میں بانٹتے ہیں. اللہ کے رسول نے جو ہے ایک جماعت کو دیکھا, اس کے ہونٹ کینچیوں سے کٹرے جا رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا اللہ کے رسول نے کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے اور خود اس پہ عمل کوئی نہیں کرتے تھے. اللہ حفاظت فرمائے, کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک شخص کو دیکھا اللہ کے رسول نے جو ہے, فرشتہ جو تھا وہ پتھر اٹھاتا تھا اور اس کے سر پہ مارتا تھا, تو اس کا سر جو ہے وہ ریزے ریزے ہو کے بکھر جاتا تھا, اور پھر وہ سمٹ جاتا تھا, وہ صحیح ہو جاتا تھا. پھر پتھر مارتا, پھر ریزے ریزے ہو کے بکھر جاتا. اللہ کے رسول نے پوچھا فرشتے سے کہ بھئی یہ کون شخص ہے؟ کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو امت کو فرقوں میں بانٹتے تھے, امت کو فرقوں میں بانٹتے تھے, الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے. جیسے کھانے کو تقسیم کیا جاتا ہے الگ الگ پلیٹ, اور اس میں جو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. تو بھائی اللہ حفاظت فرمائے, یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے, فرقوں میں بانٹنا. اپنے آپ کو یاد رکھو, اللہ جل جلالہ نے صرف انسان کو پیدا کیا ہے دنیا میں, کسی شیخ سید مغل پٹھان شیروانی یا کسی مطلب جاتی کو پیدا نہیں کیا جو ہے. ہمارا انٹروڈکشن صرف اتنا ہے بھائی کہ ہم بندے ہیں رب العالمین کے, ہم بندے ہیں رب العالمین کے اور امتی ہیں رحمت العالمین کے. بھائی ہماری صرف یہی پہچان ہے, اور اس کے آگے سب بیکار ہے جو ہے. اللہ کے رسول جب اللہ کے دین کو لے کے طائف گئے, طائف کے بڑے بڑے سرداروں سے آپ نے جو ہے مشورہ کیا جو ہے. آپ بڑے جو وہاں کے سردار تھے 4, آپ ان کے پاس گئے اللہ کے دین کو لے کے کہ بھئی یہ سردار ہیں, یہ دین قبول کریں گے تو ان کے ذریعے جو ہے اور لوگ بھی دین قبول کریں گے اور دین پھیلے گا جو ہے. لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ کے لیے جتنا سردار ہے, ایک تاجر ہے, اتنا ہی جو مزدور ہے جو ہے.
تو اس لیے میرے بھائی انسان میں فرق نہیں کرنا چاہیے. یہ تو پیشہ ہے، کوئی کار میں چل رہا ہے، کوئی سائیکل پہ چل رہا ہے، کوئی پڑھ لکھ کے قلم چلا رہا ہے، کوئی بیچارہ مزدوری کر رہا ہے، یہ اس کی دین ہے. ہر چیز پہ وہ قادر ہے بھائی جو ہے. وہ جسے چاہے ملک عطا فرمائے، شہر عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، بیماری عطا فرمائے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے بھائی. یہ لقمہ جو ہم کھاتے ہیں بنا کے جب منہ میں جاتا ہے تو یہ حلق میں اترنے سے پہلے اللہ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ میں اس کے لیے صحت کا کارن بنوں یا بیماری کا. جو ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کی امتی ہیں. اس پہ ہم کو فخر محسوس کرنا چاہیے جو ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم آئے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو چنا ہے، عالم ارواح سے اٹھایا ہے اللہ نے کہ بھائی یہ اچھا ہے اسے لاؤ، یہ خراب ہے اس کو چھوڑ دو جو ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے فخر کرنے والی ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے بھائی کہ سب سے بعد میں آئیں، سب سے پہلے امت میں جائیں گے. ایسے انعاماتوں سے نوازا ہے اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو بھائی. مایوس نہ ہو ارادے نہ بدل، مایوس نہ ہو ارادے نہ بدل، وہ چاہے گا تو تقدیر بدل دے گا. ارے اس پہ یقین کر کے تو دیکھ میرے بھائی، ارے اس پہ یقین کر کے تو دیکھ. اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں، اس دل میں جو بھی خیال آیا ہے، جس چیز کی بھی تمنا یا خواہشات جاگی ہے، اس میرے رب العالمین نے اپنے محبوب کے صدقے طفیل اسے پورا کیا ہے. میں جتنا اس کا شکر ادا کروں کم ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے شکر ادا کرنے کے لیے. اس نے ہر چیز مجھ کو دی، ہر نعمت سے نوازا. جو بھی میرے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ ایسا ہونا چاہیے، اس نے دیا جو ہے. ارے بھائی یقین تو کرو. اور صبر جسے کہتے ہیں وہ کوئی کمزوری نہیں ہے. صبر کسی کمزوری یا بیماری کا نام نہیں ہے. صبر ایک بہت طاقتور چیز کا نام ہے جس کو جگر والا کر سکتا ہے. اس کے لیے صبر کرنے کے لیے دل کا بڑا ہونا ضروری ہے جو ہے. آپ ایک بار صبر کر کے تو دیکھیں. آپ کو کوئی ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات ہے، ان للہ مع الصابرین، یا اللہ مجھے صبر کرنے کی توفیق نصیب فرما. آپ کر کے تو دیکھیں جو ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو فرشتے آ گئے. ایک فرشتہ آ گیا اس سائڈ میں آگ بجھانے والا، دوسرا آ گیا پانی والا جو ہے، اور فرمایا کہ آپ حکم کریں تو میں آگ بجھا دوں. ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہیں اللہ نے بھیجا ہے؟ کہ نہیں. تو بولے مجھے پھر تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میرے لیے کافی ہے. تو بھائی اللہ پہ یقین تو کر کے دیکھیں. ارے بھیا بھروسہ تو کر کے دیکھیں. یہ بڑے بڑے حکمران ہیں، تاجر ہیں، افسر ہیں، ادھیکاری ہیں، ان کے سامنے ہم جو ہے بکری بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں کرتے ہیں. بھائی کبھی اپنے رب کے سامنے بھی تو ایسے کھڑے ہو کے دیکھو. میرے بھائی آج امت محمدیہ کا جو ہے حال بہت برا ہے. یہ فرقوں میں بٹ چکی ہے امت جو ہے. اور دیکھیے بھائی انگریز نے تاش کی گڈی بنائی. تاش کی جو گڈی بنائی ہے وہ انگریز نے بنائی ہے. اور اس گڈی کے اندر جو 51-52 جو پتے ہوتے ہیں اس میں ایک پتا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اکا. اکے کا مطلب ہوتا ہے ایکا. وہ جو اکا ہے وہ ہر پتے کو کاٹ دیتا ہے. ایکا اور یونٹی ایک ایسی چیز ہے جس جگہ ایکا ہوگا وہاں کسی کی نہیں چلے گی بھائی جو ہے. ساری قوموں میں ایکا ہو سکتا ہے لیکن مسلمان کبھی ایک نہیں ہو سکتا. یہ آج بھی ایک دوسرے کا دشمن تھے، یہ قوم کل بھی ایک دوسرے کی دشمن تھی، اور یہ آنے والے وقت میں بھی دشمن رہے گی.
دو لوگ ساتھ میں جاب کرتے ہیں مگر ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں. کیوں ایسا؟ ہم کسی کے کھانے میں نہیں، پینے میں نہیں، اچھائی میں نہیں، برائی میں نہیں، اس کے گھر نہ جا رہے نہ اپنے گھر بلا رہے، وہ پھر بھی ہمارا برا چاہ رہا ہے، وہ پھر بھی ہماری پیچھے برائی کر رہا ہے. کیوں ایسی ذہنیت لے کے پیدا ہوئے ہو بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ تیری ناراضگی کی علامت کیا ہے؟ کہ موسیٰ جب ہم ناراض ہوتے ہیں تو بارشیں بے موسم کرتے ہیں، اور حکومتیں جو ہے نکمے لوگوں کو دیتے ہیں. تو دیکھیے ایسا ہے، میں تو صرف یہ کہوں گا بھائی کہ آپ اپنے پیدا کرنے والے پہ، اپنے خالق اور اپنے مالک پہ جو ہے یقین کریں. اور ویسے بھی قرآن حدیث کہتا ہے، اسلام جو ہے کہ مومن کی دو صفت ہیں بھائی، مومن کی دو صفت ہیں، شکر اور صبر. جو ہے کیسے بھی حالات آ جائیں یا اللہ تیرا شکر ہے. اگر آپ بیمار ہیں یا اللہ میں کمزور ہوں تو میری بیماری کو صحت میں بدل دے میرے مالک، یہ دعا کر سکتے ہیں. کوئی ناجائز مسئلہ ہے، صبر کیجئے. جو ہے صبر اور شکر کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں ہے. جو آدمی صبر کرتا ہے، اور شکر جو ہے ایک ایسی چیز ہے، آپ جتنا شکر ادا کریں گے، جتنے شکر گزار بندے بنیں گے، اتنا ہی آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. اللہ کے رسول آئے تھکے ہارے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لیٹے، رات کا وقت تھا. لیٹنے کے بعد فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اماں عائشہ بولی کیا بات ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ مصلی بچھایا، نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، پوری رات نکال دی جو ہے. بھائی صاحب کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. مجھے دیکھیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ہماری مثال جو ہے مالی کی طرح ہے کہ پڑا رہنے دے مجھ کو بھی کسی کونے میں اے مالی، پڑا رہنے دے مجھ کو بھی کسی کونے میں اے مالی. یہ سچ ہے میں تیرے راستے کا کاٹا ہی صحیح، لیکن نکلا تو گلستان سے ہوں، نکلا تو گلستان سے ہوں. کوئی نہیں ہے بھائی صاحب. جن بچوں کو ہم نے جو ہے جھوٹ بولے، سچ بولے، دنوں میں کام کیا، راتوں میں کام کیا، بارشوں میں بھیگ کر بھگایا اپنے آپ کو، دھوپوں میں تپایا اپنے آپ کو بھائی صاحب، آج ان سے ہم کو کوئی سہارا نہیں ہے. پڑھایا لکھایا، گریجویشن کرایا، ان کو جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی صاحب. شادی کی، اپنی بیوی کو لے کے اڑنچو ہو گئے، ایک دو تین ہو گئے جو ہے. اپنا ماں کو پوچھتے ہیں کہ مر گئی یا زندہ ہے، اور نہ ہی باپ کو پوچھتے ہیں. ہاتھ پیر چل رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں. ہمیشہ اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ ہم کو کسی کا محتاج مت بنانا، تو اپنا ہی محتاج رکھنا، اور چلتے ہاتھ پیروں میں دنیا سے اٹھا لینا بھائی. جو چلتے ہاتھ پیروں میں چلا جائے اس سے اچھی موت نہیں ہے بھائی، نہیں ہے بھائی. جو ہے اس موڑ سے بھی ہم گزرے ہیں جس موڑ پہ سب لٹ جاتا ہے. دوستو آپ کے سامنے لٹے پٹے بیٹھے ہیں، سب ہمارے بیٹے ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے، گریجویشن کیے ہوئے. ہم کو لوٹ لیا، ٹھگ لیا، سب کچھ چھین لیا. کچھ نہیں ہے، کل بھی اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے، مگر ہمارا یقین اتنا مضبوط ہے اس پروردگار عالم پہ کہ ہم کو نہ کل کوئی پریشانی تھی اور نہ ہی وہ پریشان ہونے نہ دے گا ہم کو. اگر آپ کی نیت صحیح ہے، آپ کے خیالات اچھے ہیں، تو وہ رب العالمین جو ہے خود کفیل بن جاتا ہے. وہ جو ہے
اگر آپ اس کی بارگاہ میں سر جھکائیں گے وہ کبھی آپ کا سر کسی کے سامنے نہ جھکنے دے گا۔ اب یہی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ چلتے ہاتھ پوروں میں اٹھا لیو میرے مالک، کسی کا محتاج مت بنائیو۔ آج کل کی جو اولادیں ہیں وہ آدمی پتہ نہیں کیسے کیسے منتوں سے مانگتا ہے، اللہ سے پالتا پوستا ہے، لیکن بڑے ہونے کے بعد جو ہے پھر وہ ماں باپ کی دشمن بن جاتی ہیں۔ ایک شادی ہونے کے بعد ایک لڑکی کے لیے سب کچھ بھائی قربان کر دیتے ہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی رشتے ناطے نہیں۔ میں نے لوگوں کی ایسی ایسی حرکتیں دیکھی ہیں کہ اگر میں آپ کو بتا دوں، جاہلوں کی نہیں، مزدور جاہل پورے دن مزدوری کر کے آتا ہے، بابا باپ کے پیر بھی دباتا ہے اور ماں کی خدمت بھی کرتا ہے۔ یہ جو کمبخت پڑھے لکھے ہیں گریجویشن کیے ہوئے، یہ جو ہے لوٹ رہے ہیں گھروں کو، ماں باپ کو۔ ایسی ایسی حرکتیں ہیں پڑھے لکھے لوگوں کی، نوجوانوں کی، اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ گس کھا کے گر جائیں گے، پتہ نہیں کئے گھنٹے بعد آپ کو ہوش آئے گا۔ اس لیے اللہ کا فرمان ہے کہ تم زمین پر رہنے والوں کی پردہ پوشی کرو، ہم تمہاری دنیا میں بھی پردہ پوشی کریں گے اور آخرت میں بھی تمہارے عیبوں کو ڈھانکیں گے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، یہ وعدہ ہے اللہ کا، لکھی پڑی بات ہے بھائی جو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی ایک یہ بھی علامت ہے، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے دنیا کا کچھ حصہ اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ وہ میرا مالک اور خالق جس سے ناراض ہوتا ہے دنیا کا تھوڑا سا حصہ اسے دے دیتا ہے، مگر سجدوں کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے، مگر سجدوں کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے۔ کس کام کی وہ نعمتیں، کس کام کی وہ دولت جو خالق اور مالک کے جو ہے غلام اور آقا کے بیچ میں دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں، وہ ہمارا آقا، ہم اس کے غلام۔ جب وہ اپنے گھر میں آنے کی ہمیں اجازت ہی نہیں دے رہا تو بیکار ہیں ساری دنیا کی نعمتیں جو ہے۔ جب حشر میں کام آئے گی عبادت میری تو پھر تو بیکار ہے دنیا کی یہ دولت میری۔ دوستو محترم عزیز ساتھیو، سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کر، سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کر، شاید یہ زندگی کی آخری رات ہو۔ حضرت عمر کا فرمان ہے، حضرت علی کا فرمان ہے، موت بالفوت۔ حضرت علی کا فرمان ہے، موت بالفوت، جو آیا ہے اس کو جانا ہے۔ آپ اپنے آپ کو 7 کمروں کے اندر بند کر دیجئے، موت کو آنا ہے، اس سے نہ کوئی بچا ہے آج تک نہ بچ سکتا ہے۔ فرمایا جو بھاگا وہ پکڑا گیا، موت بالفوت۔ نیند موت کی بہن ہے، سو جاتا ہے مر جاتا ہے، اللہ اپنی قدرت سے اٹھا کے پھر کھڑا کر دیتے ہیں۔ دوستو محترم عزیز ساتھیو، اپنے آپ کو پہچانو۔ اللہ نے یہ پراپرٹی، مال دولت، پراپرٹی، بنگلہ، کوٹھی، حویلی اور گاڑیوں میں اور اچھی پوشاکوں میں نہیں رکھی ہے۔ کامیابی اس نے جو ہے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے کہ میں تو چراغ رہے گزر ہوں اور مجھ سے کسی کو فیض تو پہنچے، ایسا اصول بنا لو۔ کوئی پتہ نہیں ہے جو ہے، ابھی میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے گر گیا، ختم کہانی۔ ایک سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ملتا ہے، بعد میں پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہے میرے بھائی، کچھ نہیں ہے میرے بھائی، کچھ نہیں ہے۔ دین کا بھی ایسا مسئلہ ہے جو انسان جو ہے ممبر پر بیٹھ کے جو ہے دین کی بات کرتا ہے، اللہ رسول کی بڑائی، عظمت، اس کی کبریائی بیان کرتا ہے، اس کی یہ بھائی قرآن میں لکھی بات ہے کہ وہ ننگی تلوار پہ ہوتا ہے بھائی جو ہے، یعنی وہ پل صراط پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ رسول کی بات کر رہا ہے، اگر بالکل حق اور سچ بول رہا ہے اور بال برابر بھی فرق نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اور وہ نیکیوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا حقدار ہے، اور اس سے اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ اور کہیں بھی بال برابر بھی اگر فرق آ گیا کہنے سننے میں
تو بھائی پھر اس پر پکڑ ہے جو ہے. اس لیے کبھی بھی اللہ رسول کی دین کی کوئی بات بولو، بولنے سے پہلے 10 دفعہ سوچو پہلے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں جو ہے. پوری طرح اپنے آپ کو سیٹسفائی کرو، مطمئن کرو، تب بولو میرے بھائی. یا اللہ جھوٹ کفر نافرمانی سے ہمیں کراہیت عطا فرما دے. یا اللہ جھوٹ کفر نافرمانی سے ہمیں کراہیت عطا فرما دے. ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے اور ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار فرما دے. یا اللہ پوری امت میں مسجدوں کو آباد فرما دے، بد دینی کو ختم فرما دے، دین کی آب و ہوا کو عام فرما دے. یا اللہ امت میں دین کے دائی اور سنت کے شہدائی پیدا فرما دے. یا اللہ امت محمدیہ پہ رحم فرما، تیرے محبوب کی امت ہے. یا اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم بدکار ہیں، مکار ہیں، سیاکار ہیں، گنہگار ہیں، مگر تیرے نام لیوا ہیں میرے مالک. تیرے نام لیوا ہے میرے مالک، تیرے نام لیوا ہے میرے مالک، تیرے نام لیوا ہے میرے مالک، تیرے نام لیوا ہے میرے مالک. کون ہے ہمارا تیرے سوا؟ کوئی نہیں ہے میرے مالک. آج سارے جہاں نے ٹکرا دیا میرا مالک. جن بچوں کو پالا وہ بھی ہمارے نہیں ہے میرا مالک، وہ بھی ہمارے. اولاد سے بھی کوئی سہارا نہیں ہے میرا مالک. رحم فرما اپنے محبوب کی امت پہ. یا اللہ رحم فرما اپنے محبوب کی امت پہ. ایک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. تیرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے میرے مالک. پھر کھڑا کر دے اٹھا کے امت محمدیہ کو ایک بات پھر چمکا دے میرے مالک. کہتے بھی بہت ہے اور سنتے بھی بہت ہے مگر عمل سے خالی ہے. کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما. جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما. اپنے محبوب حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے تو پہلے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علیکم المرسلین والحمد للہ رب العالمین ورحمتک رحمت العالمین. یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم.